السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اب ان کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ غلطی کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ضروری بات اور ضروری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سینیریو اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے نظام کو چیلنج کر دیا، انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو پیغام بھجایا کہ ہمیں اب لانگ مارچ کی طرف فوکس کرنا چاہیے اور لانگ مارچ کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کارکنان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ لانگ مارچ کے لیے باہر نکلیں۔ آج دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو کیا فون، اور اس پہ انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور ان سے کہا کہ اب آپ جو ہے نا ذہن سے تمام ابہام ختم کر دیں، تمام کنفیوژن دور کر دیں۔ نون لیگ بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون بھی کرے گی اور بھرپور کردار بھی ادا کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ویڈیو لیکس ہیں اس کو بھی اب آپ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کا حصہ بنائیں اور اس کو بھی برے طریقے سے ایکسپلائٹ کریں، کیونکہ جہاں جہاں پر حکومت کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو نشانہ بنانا سیاسی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور جہاں تک میری رائے ہے اور میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری نے ان کو جو ٹرانسفریبل ووٹ کے حوالے سے تجویز دی تھی اس کے اوپر بھی ان کی بات ہوئی ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو اسلام آباد کی سیٹوں کے الیکشن قومی اسمبلی میں ہونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس کے اندر اب رول پلے کرے گا۔ امداد سومرو صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر اس حوالے سے بات کی تھی اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سینٹ کا جو اسلام آباد کے حوالے سے جو الیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں ان کی اس بات سے 100% متفق بھی ہوں، اور میری اپنی انفارمیشن بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ الیکشن کے اندر اتارنے کا فیصلہ خام خواہ نہیں کیا کہ کوئی بندہ اپنے سابق وزیر اعظم اور پولیٹکس کے اندر مین پلیئر کو ہروانے کے لیے الیکشن نہیں لڑاتا۔ اور وہاں پہ آصف زرداری صاحب کو پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کے حوالے سے کچھ ایسی یقین دہانیاں موجود ہیں، ان کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا الیکشن اسلام آباد کی سیٹ پر لڑنے کے لیے آمادہ کیا اور ان کو اس سیٹ پہ اتارا ہے۔ اور اس پہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے ہیں، شہری رحمان کے گھر ڈنر ہوا ہے، دونوں ایک ساتھ گئے ہیں اسلام آباد سے کراچی، اور اس قسم کی ڈیولپمنٹس باقی 4 آزاد اراکین کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی کا وہاں سے الیکشن جیتنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر طریق عدم اعتماد کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، اور یہ آصف زرداری کی پالیٹکس ہے، اور انہوں نے اگر یہ والی سیٹس وہ نکال لیتے ہیں اور وہ سرپرائزنگ ریزلٹس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلوچستان، کے پی اور پنجاب اور ادھر سے، تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی جو باقی رکن جماعتیں ہیں ان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو رد کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیرلل اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو لانگ مارچ کی تیاری بھی کرنی ہے، تو اس کے اوپر بھی اب ہر جماعت جو اس کی رکن جماعتیں ہیں وہ اس پر بھرپور فوکس کیے ہوئے ہیں اور اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ آپ کو میرا 9 فروری کا ویلاگ کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہوں گا، کہ بھائی آپ کو غلط خبر نہیں دیتا ویسے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کے اس کو دوبارہ دیکھیں تو آپ کے سامنے سچویشن واضح ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو 9 فروری کو بتایا تھا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا مشورہ مسترد کر دیا۔ وہ مشورہ کیا دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے؟ تھوڑا سا آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا، سیاسی حدت بہت بڑھ گئی ہے، معذری بہت بڑھ گئی ہے، انتہا پسندی آ گئی ہے دونوں طرف کے موقف کے اندر، لہٰذا اب آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہیے۔ عمران خان نے ان کا یہ مشورہ مسترد کر دیا۔ اب یہاں تک بات کو اگر ہم روک دیں اور اس کے بعد آنے والے اس 9 فروری کے بعد سے لے کر اب 11-12 فروری تک کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آ گئی کہ 9 فروری کے بعد اب تک ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو حکومت کے لیے خود حیران کن تھی، سرپرائز فیکٹرز تھے گورنمنٹ کے لیے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، 2 مثالوں سے آپ کو ثابت کروں گا۔
پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ہم اپنی ویڈیو لیکس کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پولیٹیکل فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ان کو پولیٹیکل فائدہ حاصل ہونے کی بجائے نقصان ہوا، کیونکہ پیسے لینے والے پی ٹی آئی کے، پیسے دینے والے پی ٹی آئی کے، جس جگہ پر پیسوں کا لین دین ہوا وہ جگہ تھی اسپیکر ہاؤس، اسد کیسر کا گھر تھا جب وہ اسپیکر تھے کے پی اسمبلی کے، اور جن لوگوں کو پیسے دینے کے لیے بلوایا گیا ان کو فون کال کی پرویز خٹک نے، تو یہ سارا معاملہ خود ان کے گلے پڑ گیا، اور یہ ویڈیوز بقول عمران خان کے خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ میں نے دیکھی ہیں، اگر ان کے پاس موجود نہیں بھی تھیں تو جس نے بھی ان کو اس موقع پر ان کے حوالے کی ہے اس نے ان سے ایک غلطی کرائی ہے۔ دوسرا مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ ہے سرکاری ملازمین کا احتجاج۔ کل وہاں پہ ہوا، آپ کو پتہ ہے، آپ نے ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا کس طریقے سے لاٹھی چارج اور شیلنگ ہوئی، اور خود وزیر داخلہ شیخ رشید نے فرمایا کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تھے، گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر ہم متفق تھے۔ اگلے دن پتہ نہیں کیا وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا جناب 16 سے 22 تک کو بھی شامل کر لیں اس میں۔ تو یہ جو اچانک ہوتا ہے نا، یہ اچانک نہیں ہوتا ہماری پالیٹکس کے اندر، وہاں پر کچھ قوتیں اپنا رول پلے کرتی ہیں اور معاملات کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جہاں سے ان کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 1 پیج از نو مور، 1 پیج ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اب 1 پیج کے بارے میں یہ بات کہنا کہ 1 پیج موجود ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر ایک اور ناراض گروپ سامنے آیا، پہلے داؤد سلیمانی آئے، پھر خرم لغاری آئے، تو یہ بھی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ چیزیں خام خواہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ لوگ اچانک سر باہر نہیں نکالا کرتے، لوگ اچانک ایک دم اپنے تمام کے تمام ریزرویشنز کا اظہار نہیں کیا کرتے، ان کے پیچھے حالات ہوتے ہیں، اور حالات کے پیچھے کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو ہر موقع پر اپنا کردار ادا کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، خود وہ کردار ادا کرنے والے اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کہ ہمارا کردار نہیں ہے، ان کا کردار ہے، اور مسلمہ کردار ہے، اس کردار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ رول ختم ہو جائے تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب تک یہ تاریخ ایسی ہی ہے جہاں پر یہ رول موجود بھی ہے اور اس کا ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، حکومتی صفوں سے اعلانات سامنے آ رہے ہیں کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ نہیں ہوگا، ان کو الہام تو نہیں ہوا۔ فواد چودھری صاحب کو علی نواز اعوان صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کے مختلف پروگرامز کے اندر دونوں شخصیات نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا جی 26 مارچ کو لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ خواب آیا، کیسے آیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ایک بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کر، وفاقی وزیر ہے، عمران خان کے بھی قریب ہے اور طاقتور حلقوں کے بھی قریب ہے، وہ یہ اٹھ کے یہ بات کہہ دے، میں فواد چودھری کی بات کر رہا ہوں، وہ اٹھ کے یہ بات کہہ دے کہ جناب لانگ مارچ نہیں ہوگا، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجیکل ریزننگز ہوں گی نا ان کے پاس۔ اگرچہ انہوں نے اپنی لاجیکل ریزننگز کا اس طریقے سے اعلان نہیں کیا، بس انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کو انگیج کریں گے کہ وہ اپنے اس لانگ مارچ کو ملتوی کر دیں، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لانگ مارچ ہونا بہت امپیریٹیو ہے، بہت ضروری ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، وہ دیوار کے ساتھ لگ کے نہیں رہ سکتے، وہ دباؤ میں نہیں رہ سکتے، ان کو آفٹر آل اپنا رد عمل دینا ہی پڑتا ہے۔ اور اب جس طرح کی ملک کی صورتحال ہے، جس طرح میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مہنگائی کی بات کر چکا ہوں، 1 مہینے میں 3 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں کی بات کر چکا ہوں، اور آج پھر ₹1.60 فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جس کا اثر عوام پر ہونا ہے، عوام نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے، حکومتوں نے اس کا بوجھ اٹھانا، حکومتوں نے تو صرف اس کے عوض جو ان کو ریکوری ہونی ہے وہ دکھانا، بعد میں انہوں نے کہنا ہے دیکھیں ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی، دیکھیں ہماری اس سمائی کے اندر اتنے پیسوں کی ریکوری ہوتی تھی، اب ہم نے اتنے پیسوں کی ریکوری کر دی۔ تو ان کو تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کے پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور انہی سینٹیمنٹس کو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ساتھ جمع کر کے اس کو ایک موومنٹ کی شکل دینا ہوتی ہے۔ اور ٹیمپریچر چونکہ اب بڑھ چکا ہے، لوگوں کے اندر بھی برداشت کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ وہ موقع ہے
جب اس سینٹیمنٹ کو پش کر کے اس کو آگے لا کر ایک منظم تحریک کی شکل دی جا سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن خام خواہ ہی 26 مارچ کو لانگ مارچ نہ کرنے کا اعلان کر دے گی, اور یہ صرف اور صرف حکومت کے حلقوں کی جانب سے لوگوں کے ذہن کے اندر کنفیوژن پھیلانے کی ایک کوشش ہے. لوگوں کے ذہن کے اندر اس بات کو تاثر کو قائم کیا جائے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے لانگ مارچ, تاکہ لوگ لانگ مارچ کے آپشن کو پر کنفیوژن کا شکار ہو جائیں اور اس کو اتنی اہمیت نہ دیں. اور حکومت چونکہ ایسا ہی چاہتی ہے لہٰذا وہ ایسے ہی فرلو چھوڑتی رہتی ہے, لیکن اس کا نتائج میرا نہیں خیال کہ کوئی نکلنے والے ہیں یا نہیں. لیکن ایک بات ضرور طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مان کر عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اس غلطی کا بوجھ بھی خود ہی ڈھونا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.